وبرکاتہ آواز آئی؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی ہمت کو دیکھ کر میری آواز اب دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کھلے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے آواز کو کھول دے، آمین۔ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ آج جو بھی وقت مجھ کو ملا ہے، جہاں تک میری آواز کھلے گی، کوشش یہ کرنا ہے حالات حاضرہ کے بارے میں۔ حالات حاضرہ مطلب آج پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام سے ہی ڈر لگا ہوا ہے۔ لوگ اسلام سے ڈر رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا اپنے بھارت دیش میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ ارے مدرسے کو بند کر دو، مدرسے کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کرناٹک کے اندر اڑپی میں ایک لڑکی نے جب برقع پہن کے اسکول کے اندر وہ داخل ہوئی تو بھگوا دھاری نے کیا کہا؟ جے شری رام کے نعرے لگائے۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پوری دنیا میں اللہ اکبر کے نعرے کی گونج ہو گئی۔ یہ مسکان خان ہے، ہم لوگ ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ ابھی بھارت کے اندر 5 اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن ہے۔ بنگال میں دیدی نے ایک نعرہ دیا تھا، ویسے عامی بنگلہ جانی نا، میں تو بنگلہ جانتا نہیں، تو دیدی نے ایک نعرہ دیا تھا، کھیلا ہو گئے۔ جانتے نا کھیلا ہو گئے۔ اب یہ 5 اسٹیٹ میں کون سا کھیلا ہوگا یہ کسی کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم ہے کون سا کھیلا ہوگا۔ 10 مارچ کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اپنے یہاں جو حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، حجاب اور نقاب، کورٹ تک مسئلہ چلا گیا۔ کہیں پر تو ایسا ہوا ہے کہ اسکول میں جو پڑھانے والی ٹیچر ہے لیڈی مسلمان، اس کے برقعے کو گیٹ پر ہی اتار دیا، سب کے سامنے اتروائے کہ برقع اتارو تب اندر جاؤ۔ کہیں پر آپ دیکھیے گا تو ہم لوگوں کو بہت خراب لگا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حجاب اور نقاب کا مسئلہ تو ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ اسی میں لگے رہے۔ موبائل فون میں ڈپی جانتے پیچھے ہوتا ہے۔ موبائل فون میں جن کے گھر کی بیٹی، بہو اور بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، وہ بھی مسکان خان کی فوٹو کو لگا کے ڈپی لگا رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، ہم اپنے گھر برقع خرید کے لاتے کہ نہیں لاتے؟ ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن کے لیے، سب کے لیے۔
اور میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کا جو گاؤں ہے یہ کون سے ضلع میں پڑتا ہے؟ پاکور میں۔ پاکور کی رہنے والی ایک لڑکی کا بھی واقعہ ہے، آپ نے سنا نہیں؟ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے نشاط فاطمہ۔ اس لڑکی نے بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پوری دنیا میں ان کا بھی نام ہو گیا۔ رانچی پاکور سے لگ بھگ 360 کلومیٹر کی دوری پر ہے رانچی۔ یہ جو ہے جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے۔ وہاں کیا ہوا، اس لڑکی کو گولڈ میڈل ملا، اپنے اسکول میں وہ نمبر 1 تھی۔ تو جب اس کا نام پکارا گیا نشاط فاطمہ، تو وہ برقعے میں بھی آئی، یعنی حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے۔ میری آواز تھوڑا بہت آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، یعنی اس کا چہرہ بھی بند ہے۔ تو جیسے ہی اسٹیج پر بلایا گیا تو اسکول کے لوگوں نے کہا یہ تو برقعے میں بھی ہے اور چہرہ بھی کھلا بند ہے، پہلا نمبر آیا ہے، گولڈ میڈل ملے گا۔ تو اس سے کہا نشاط فاطمہ تم اپنا چہرہ جو ہے نا کھول دو اور چہرہ کھول کے آ کے انعام لے جاؤ۔ میں اس بہن کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اس بہن نے یہ کہا کہ میرا حجاب، میرا نقاب، یہی میرا گولڈ میڈل ہے، میں اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی۔ اور وہ بغیر انعام لیے ہوئے 360 کلومیٹر واپس پاکور چلی آئی۔ وہ واقعہ بھی اسی زمانے میں بہت ہائی لائٹ ہوا تھا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اور آپ اپنا اسکول کیوں نہیں کھول رہے؟ مسلمانوں کا کیا ہے، کھانے پینے میں بہت آگے الحمدللہ، روٹی اور بوٹی برابر کھائے، بوٹی کھانے کی چکر میں کہیں کہیں بوٹی ہو جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی بہار کے اندر سمستی پور میں افسوس کی بات ہے، کس طریقے سے موب لنچنگ کی گئی اور ایک بیچارے مسلمان کو مار دیا گیا، جلا دیا گیا، اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ کہاں ہے گودی میڈیا، کہاں ہے دلال میڈیا؟ جب ایسا مسئلہ ہوا تو اس کو دکھایا کیوں نہیں؟ وہ بھی تو بھارت کا انسان تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، جب بھی ایسے واقعات ہوں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ایسے حالات بنے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اگر زیادہ میں بولا تو جو بھی آواز نکل رہی ہو سکتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ بس 2-4-5 پوائنٹ بتا کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ جب بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو پہلے اپنے اسلام کو پکڑنا ہوگا، اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہماری مسجدیں رو رہی ہیں، فجر کے وقت آپ دیکھ لیجئے، اگر رات رات پر جلسہ کرتے ہیں ہم اور آپ، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ایسے جلسے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل فائدہ نہیں۔ فجر کی نماز اور پوری نماز جب تک ہمارے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی تو کیا ہم اور آپ مسلمان ہو سکتے؟ نہیں۔ جو کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کبھی بھی مت چھوڑیے، چاہے جو ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کا ظاہری لائسنس ہے داڑھی، ہے کہ نہیں ہے؟ پردھان منتری جی بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے کہ نہیں؟ لوگ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جنگل کا جو شیر ہے وہ بھی داڑھی رکھے ہوا ہے۔ شیر کو آپ نے دیکھا، اس کے پاس بھی داڑھی ہے، اور جب وہ جنگل میں بھاگتا ہے تو اس کی داڑھی اس طرح بھاگتی رہتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے وہ۔ تو یہ داڑھی جو ہے ہم مسلمانوں کا ظاہری لائسنس ہے۔ ہم کو تو ڈر لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو آگے چل کے لوگوں کو داڑھی سے تکلیف ہو جائے، اور جب داڑھی سے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا کہ جو بھی داڑھی والا ادھر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور ایسے ہی عمل کر کے ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔
اگر ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259 کا مونچھ بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی مونچھ رکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی مونچھ دیکھیے، لیکن داڑھی ہے ہی نہیں۔ اگر رات میں ان کے پاس بچہ ہے تو دودھ پینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو ابا ہی کی طرح گھوم جائے کہ ابا کہاں ہے اور امی کہاں ہے۔ اس لیے داڑھی رکھیے جو ظاہری طور پر ہم اور آپ جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ظاہری لائسنس کیا ہوگا؟ یہی داڑھی ہے۔ پتا تو چلے بھائی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں ڈرنے کا نہیں، جب بھی حالات ایسے پیدا ہو جائے اسلام کو پکڑے رہیے، تب بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہے اس کو بچا کر کے رکھیے۔ اگر یہ مدرسے بچیں گے تو ہم مسلمان بچیں گے، اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو ہم کسی بھی کام کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ آپ کو آگے لے جانے والا ہے، یہ مدرسہ آپ کی آن ہے، پان ہے، شان ہے، اور اس مدرسے کی وجہ سے آپ لوگوں کی شان ہے اور پوری دنیا میں آپ لوگوں کی عزت ہے۔ اس لیے دینی مدرسے جو ہیں وہ ہمارے دین کو بچانے والے ہیں۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ دینی مدارس کے لوگ ہی آگے آگے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آزادی میں سب سے زیادہ جن کے سر کاٹے گئے ہیں وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا، وہ علماء تھے۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی علماء الحمدللہ حق بات بیان کرنے میں آگے آگے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے عالموں کی عزت کریں۔ اپنے یہاں کیا ہے، امام صاحب کی لوگ عزت نہیں کرتے۔ ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ایسا تھوڑا ہے۔ ہم اور آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے، بیٹے کو نہیں دیکھتے، جورو کو نہیں دیکھتے، بیوی کو نہیں دیکھتے کہاں جا رہی ہے، لیکن امام صاحب کہاں جا رہے ہیں ایک دم گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ مولانا سے مذاق بھی کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5,000 اور میری تنخواہ ہے 50,000، لیکن مولوی صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت ہے، میرے 50,000 میں برکت ہے ہی نہیں۔ ہے نا کتنے لوگ؟ تو مولوی صاحب بھی نے کبھی مذاق کرنے کا، ایسا کیجئے بھائی صاحب اگر آپ کے 50 میں برکت نہیں ہے تو آئندہ مہینے سے ادلا بدلی کر لیتے ہیں، 50 ہم کو دے دیجئے، 5 والا ہمارا لے لیجئے۔ تو کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو بولنے کے لیے لوگ کیا بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں اس لیے دیکھیے پیٹ نکلا ہوا ہے، تو آپ ان کو کہیے کہ اپنے بچے کو مولانا بنائیے، اپنے بچے کو مولانا بنائیے۔ ارے مولوی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا؟ ارے جو مولوی صاحب جہاں سے کھائیں ویسے اللہ آپ کے بچے کو بھی کھلائے گا۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ مدرسے میں فرسٹ کلاس بچے کو نہیں بلکہ تھرڈ کلاس بچے کو بھیجتے ہیں۔ کس کو بھیجتے ہیں؟ فرسٹ کلاس کو نہیں بھیجتا۔ فرسٹ کلاس کو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر۔ لیکن یہی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ مولانا لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دین سے جو لوگ جڑے ہوئے ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسامہ نام کا، سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ آج بھی کتنے لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتا، واہ رے واہ، مولانا 8 سال چٹائی گھس کے آئے ہیں اور ان کو ہی نہیں آتا پڑھانا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟
ارے مولوی صاحب کہاں تھے؟ اس طرح بار بار دیکھتے رہتے. تو ان کے زمانے میں بھی ایسا تھا کوفہ میں. تو کیا ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن وقاص کو ہٹا دیا اور عمار بن یاسر سے کہا کہ آپ آئیے. ان کو اتار دیے، ہٹا دیے. تو ایک کمیٹی بنائی. آج بھی مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے، مولوی صاحب کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو. میرے بھائیوں نکالنا حل نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ایک کمیٹی بیٹھی. تو ایک آدمی نے کہا ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. بولے اچھا مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بد دعا کر دی. اے اللہ اس کو فقیر بنا دے، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے. 3 بد دعا کر دی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جو بھاؤ ہے نا بھاؤ، یہ بھاؤ کے بال آنکھ میں گھسنے لگے اور یہ روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. میرے بھائیوں جب بھی میں نے یہ حدیث سنائی ہے، 1-2 لوگ میرے پاس آئے اور کہا مولوی صاحب میں نے بھی امام صاحب کو بہت ستایا ہے، مولوی صاحب کو ستایا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جلدی معافی تلافی کر لیجئے. اگر وہ بد دعا کر دیتے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے، چاہے وہ مسجد کا متولی ہو یا مدرسے کا ذمہ دار ہو یا عام آدمی ہو، اگر امام صاحب کو ستایا ہے، مولوی صاحب کو ستایا ہے تو جا کے مل لے اور ان سے کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے. اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. میرے بھائیو کیونکہ یہی علماء کی وجہ سے تو ہماری شان ہے. آج فتنے کا دور ہے، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. اس فتنے کے دور میں علماء ہی ہم لوگ کے لیے سہارا ہے. آواز آ رہی ہے؟ یہ تو آ رہی ہے لیکن بولتے بولتے نکلتی نہیں ہے نا. آواز سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا بہت؟ ٹھیک ہے. میرے بھائیو حالات جب بھی ایسے بنے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ذمہ دار ہے وہ بات کریں. اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر آدمی بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. جیسے ابھی یو پی میں چل رہا ہے الیکشن کا، بلڈوزر بابا. جانتے ہیں آپ لوگ بلڈوزر بابا کو؟ یہ دوسرے لوگ بولتے ہیں، ہم تو نہیں بولتے، ہم عزت کرتے ہیں. ہم کہاں کو جائے بولنے، وہ دوسرے لوگ بولتے ہیں بلڈوزر بابا. بولے بلڈوزر کہاں گیا ہے تو تیز کرنے کے لیے گیا ہے، 10 تاریخ کو پھر نکلے گا بلڈوزر بابا. کوئی اور بول رہا، کوئی اور بول رہا، کوئی اور بول رہا، کوئی اور بول رہا. لیکن ہم لوگ اس بات نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی نہیں. کہاں کو جاؤں ایسا بات کرنے بھائی، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ تو میرے بھائیو کتنے لوگ بولے گرمی جھاڑ دیں گے، یہ سنے ہوں گے آپ، گرمی اتار دیں گے. اس کا جواب دیا کہ بھاپ نکال دیں گے. ہم لوگ دیتے رہتے ہیں، جس کو جو دینا ہے وہ دے. ہم مسلمان یہ سب بولنے والے نہیں ہیں اور ہمیں اور آپ کو یہ سب سے بچنا چاہیے. ہر آدمی نہیں بات کرنے کا، ذمہ دار بات کرے جب بھی ایسی کوئی حالات پیدا ہو جائے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ تمہارے پاس آئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، تو اپنے ذمہ داروں کے پاس اس کو بھیج دو تاکہ وہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بات بتائے. آج کل لوگ کیا بولتے ہیں کہ ارے یہ ذمہ دار بن گیا، وہ آگے بن گیا، اس کو بات کرنا نہیں آتا، ہم بات کریں گے. نہیں میرے بھائی، یہ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے. آزمائش کے دور میں ہم اور آپ علماء کے ساتھ جڑتے رہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم اور آپ سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ آج کل لوگوں کو بہت دلچسپی ہے، وہ نیتا بن رہا ہے، وہ مکھیا بن رہا ہے، وہ آگے بن رہا ہے اور ریلی نکل رہی ہے، اس کی اس میں ریلی نکل رہی ہے، سب لوگ نکال رہے ہیں. جتنی گرمی ہم اور آپ اس میں نکال رہے ہیں اور جتنا جوش ہم اور آپ اس میں دکھا رہے ہیں، اگر اسلام میں دکھائیں، اسلام کے کام کے لیے دکھائیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. سیاست کے لیے دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا سیاست میں حصہ نہ لیجئے، ضرور لیجئے، لیکن اسلام کی جو بات ہے اس بات میں بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق کو بنا لیں. آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے، حرام کھانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. حرام کھا رہے ہیں
اور حرام کھانے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. کوئی سود کھا رہا، بیاج کھا رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے. یہ جانتے ہیں آڑی؟ آڑی جانتے ہیں؟ آڑی دو کھیت کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ دو کھیت کے بیچ والے کو میڑ، آڑ بولتے نا. آڑ. ابھی جو آڑ ہے نا وہ آری ہو گئی ہے. آری مطلب کاٹنے والا. کیوں؟ یعنی وہ اتنی پتلی ہو گئی ہے. وہ پہلے بڑی موٹی ہوتی تھی، تو جب موٹی ہوتی تھی تو سب لوگ اس پر چلتے تھے. اب اتنی پتلی ہو گئی تو چلے تو کدھر چلے؟ تو چلا نہیں جاتا اس کے اوپر. وہ ادھر سے کھانا، یہ ادھر سے کھانا، اور برکت ہی ختم ہو گئی. پوری برکت چلی گئی. آج ہم لوگوں کا برکت نہیں ہے. کما بہت رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، اور اتنا کمانے کے بعد سکون نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ بائے 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 بائے، سب چلا جا رہا. آ نہیں رہا کچھ. آیا بھی تو ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آیا بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ ہاسپٹل میں. آیا بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ سوراخ ہو گیا. یہ بیمار، وہ بیمار، وہ بیمار، ایسا دس اور دیٹ. میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ برکت مانگیے، کثرت نہیں، برکت مانگیے. کثرت مطلب یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ کبھی نہیں ہوگا. اتنا مانگیے کہ اللہ، اے اللہ جو تو دے اس کو برکت دے دے. وبارک لی فیما اعطیت. وتر میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سورۃ ابی داؤد میں، اے اللہ تو جو کچھ دے اس میں تو برکت دے دے. تو میرے بھائیوں، مال بھی کمانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. اگر روپیہ ہے تو سب سلام کرتے ہیں، دادا السلام علیکم. نہیں، سلام علیکم بابو، سلام علیکم، سلام علیکم. مولانا لوگوں کو کون سلام کرتا بھائی؟ اللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ مولوی صاحب کے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن اگر مولوی صاحب پیسے والے ہو جائیں تو سب سلام کرتے ہیں، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. میرے بھائیوں، سلام محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارے اور آپ میں دشمنی ہے. دشمنی کیسی دشمنی؟ ابھی میں ایک جگہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ باپ بیٹے میں کیسا کیسے چل رہا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہے کیا؟ باپ بیٹے میں بھی کیسا کیسے چل رہا ہے. آپ لوگ کے یہاں بھی ہے سب؟ نہیں ہے. باپ بیٹے لڑ رہے ہیں. کیسے لڑ رہے ہیں؟ بھائی بھائی تو لڑ ہی رہے ہیں، مونچھ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، پڑوسی لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں ایسا باپ بیٹے لڑ رہے ہیں. باپ پر کیس کر دیا ہے، جبکہ بیچارہ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. ویسے نہیں، ہم اور آپ بڑے ہو گئے ہیں. ماں نے ہمیں اور آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمارے ابا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس لیے میرے بھائی ہو، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اور آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، برکت کی دعا کریں، کثرت کے چکر میں نہ رہیں. آڑ کو آڑی نہ بنائیں بلکہ آڑ رہنے دیں. آڑ کو آڑی نہ بنائیں بلکہ آڑ رہنے دیں. سب کچھ یہی دھرا کی طرح رہ جائے گا. کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے. ایک دو بات اور بیان کروں گا پھر آپ سے رخصت ہوں گا. اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سود کھا رہے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں، اور بینک سے پیسہ اٹھا رہے ہیں اور بینک کا بیاج بھر رہے ہیں. بھر رہے کہ نہیں بھر رہے؟ بھر رہے ہیں. جو کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، بیاج کا کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے اور اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب التجارت حدیث نمبر 272. الربا سبونہ من ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 درجے ہیں. اس کا آثار یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. کتنے لوگ ایسے ہمارے یہاں شراب پیتے ہیں اور بہار میں شراب بینڈ ہے. بہار میں بینڈ ہے کہ نہیں؟ جھارکھنڈ میں بینڈ نہیں ہے. تو جس کو بہار میں پینا ہو وہ کہاں چلے آتے ہیں؟ جس کو بہار میں اگر پینا ہو تو کہاں چلے آتے ہیں بھائی؟ جھارکھنڈ چلے آتے ہیں کہ نہیں؟ بھارت سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پورے بھارت سے بین کر دو، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں بین کر دو، جیسا اسلام نے شراب کے لیے کیا ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں،
وہ کھجور کے پیڑ میں، وہ تاڑ کے پیڑ میں نکال نکال کے جو لوگ پیتے ہیں اور پی رہے وہ نشے میں ہے، اور نشے میں آپ دیکھیے گا کہ وہ گٹر کے کنارے اندر گر جاتے ہیں. ارے بھیا کہاں گرے ہو؟ اے بات نہیں کرنے کا، نشے میں ہے کیا؟ ان لوگ کی اردو بڑی اچھی رہتی اس وقت. کیا حال ہے؟ ارے اپن جو ایسا گر گیا، کسی آواز نکالتے ہو، اپنا پیشاب بھی سننے لگتا ہے، اپنا پیخانہ سننے لگتا ہے، وہ گٹر میں گرا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں، ہوش ختم ہے. گھر پہ آ کے بیوی کو مارتا ہے، کہیں پڑوسوں پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ادھر ادھر گھس جاتا ہے. پیسوں برباد ہوا، جسم برباد ہوا، اخلاق برباد ہوا، اور سب لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ پینے کھانے گھرانے کا ہے، پیتے کھاتے گھرانے کا ہے. جملہ میں گھماؤں گا، آپ لوگ گھومیے گا نہیں. یہ جملہ اچھا ہے یا یہ جملہ اچھا ہے؟ فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، یہ ہو گیا. فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، دونوں میں اچھا کون لگتا ہے؟ نہیں سمجھا. فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، دونوں میں اچھا کون سا ہے؟ کھاتے پیتے. ارے نہیں بھائی، کہاں ہیں آپ لوگ؟ یعنی اب جاگے ہوئے سو بھی رہے ہیں. فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے یہ اچھا ہے یا فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے یہ اچھا ہے؟ صرف آگے پیچھے کر دیا. کھاتے پیتے والا اچھا ہے، وہ پیتے کھاتے بولیں گے تو وہ پینا آ جائے گا. یہ کتنا جملہ ہے، صرف جملے کو ٹیڑھا کر دے یہ پورا گڑبڑ ہو جاتا. ایسا مت کریں. اور جو کوئی پیتا ہے اس کا 3 نقصان بتا رہا ہوں، بس 1-2 بات اور بیان کر کے رخصت ہوگا. صحیح سنن نسائی کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5666. ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے ایک سیدھے سادے آدمی کو بلایا، وہ نیک آدمی تھا. بولا میرے پاس آؤ. بیچارہ بھولا چلا گیا. حدیث سنا رہا ہوں، موقوف روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو جیسے وہ اندر پہنچا تو اس عورت نے کہا اندر بند کر لیا، اور اندر بند کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ شراب ہے، دیکھو یہ بچہ ہے اور میں ہوں، تینوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، شراب پی لو یا بچے کو قتل کر دو یا میرے ساتھ غلط کام کرو. اب بیچارہ سیدھا آدمی اس نے کہا کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، بچے کو قتل کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا. ایسا کرتا ہوں نا، پی لیتا ہوں. پی لیا بیچارہ، اور پی لیا، اور جب پی لیا تو نقصان کتنا ہوا سن لیجیے. پیا بھی، بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا. تو نقصان ہے کہ نہیں؟ جو لوگ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں وہ اپنے خاندان کو برباد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، جب بھی ایسے حالات ہوں ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا، تبھی فائدہ ہے. اگر نہیں سدھاریے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ڈرا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ سدھار دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں، یہ آخری پوائنٹ ہے. جب ہم اور آپ دکان کھولتے ہیں یا ہماری دکان ہے تو ہم بازو والے کا بھی ہیلپ کریں. اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چائے کی دکان تو دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، سب چائے کی دکان کھل گئی ہے. تو ایک دکان والا دوسرے دکان والے سے دشمنی کرتا ہے، یہ کائے کھول لیا، کھول لے گا تو ہمارا بند ہو جائے گا، باجو والا اگر کھول لے گا تو ہمارا بند ہو جائے گا. ایسا کبھی نہ سوچیے. باجو والا اپنا نصیب لے کر آئے گا اور آپ اپنا نصیب لے کر آئے ہیں، کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں عرب کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. عرب میں مکہ میں ایک کمپنی ہے چکن والی، چکن جو کھاتے ہیں نا ہمارا، چکن والی، اس کا نام ہے الفقی اسلامی کمپنی چکن. پھر ایک اور کمپنی کا نام ہے الوطنیہ. الوطنیہ چکن کمپنی ہے، الفقی چکن کمپنی ہے. جو لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں اسی میں مالدار بننے کا نسخہ ہے. تو الوطنیہ کمپنی کا بھٹا بیٹھ گیا، یعنی وہ کمپنی بند ہو گئی، اور بند ایسی ہوئی کہ آپ اٹھ نہیں پائے گی. تو الفقی کمپنی والے اگر چاہتے تھے اس کو خرید سکتے تھے،
भाई इसका बट्टा बैठ रहा है, खुश हो जाते। जैसे हम और आप देखते हैं कि बाजू वाला जब नुकसान में तो हम खुशी मनाते, बोले मेरे टक्कर में आया था, भले अच्छा हुआ बैठ गया। अल-फकी कंपनी के मालिक ने 10 लाख रियाल, 1-2 लाख नहीं, 10 लाख रियाल निकाला और वतनिया कंपनी के मालिक को भेजा और कहा दोबारा कंपनी आप शुरू कीजिए, जब होगा पैसा वापस कर दीजिएगा। आज कोई कंपनी अपने यहाँ है या कोई दुकान वाला है जो बाजू वाले को गिरते हुए को उठा ले, है कोई बताइए? बरकत कहां से आए? बरकत नहीं। इतना ही नहीं, ये भी लिखा 10 लाख रियाल तो अभी दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा ले लेना, लेकिन अपनी कंपनी को गिरने मत देना, दोबारा उठा लो। एक वाकया बयान करके रख सकता हूं। बिन दाऊद स्टोर है, बिन दाऊद स्टोर, आप मक्का जाइए तो आप बिन दाऊद स्टोर, उस स्टोर के बाजू में सेम स्टोर खोला। अब उसके मैनेजर ने लिखा अपने आदमी को कि देखिए ना बाजू में सेम खुल रहा है, क्या करने का? बोले बेटे वो अपना नसीब लेकर आए, हम अपना नसीब लेकर आए। अगर बाजू में कई सेम दुकानें खुल जाएं, मेरे नसीब का अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, तो मेरे नसीब का लिखा है तो 50 दुकान खुल जाए तो मिल जाएगा। किसी और मुनासिबत से फिर हम आपसे बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आप लोगों का जो जज्बा देखकर मेरी हिम्मत तो बिल्कुल है कि मैं भी बोलता रहूं, लेकिन कंठ ने बोल रखा, कंठ सुधार लीजिए वरना और दबा देंगे। मन करता है खाने का, पेटवा बोलता है संभाल के, पेट खुश तो सब खुश, पेट नाराज तो सब नाराज। इसलिए मैं पूरी बात नहीं रख सका और आप इतनी मोहब्बत दिए उसके लिए मैं माजरत कबूल फरमाए आप लोग। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।